اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جن کا اصل نام سید احمد سلطان ہے۔ اس مشہور بزرگ کی ایک ایسی کرامت ہے جس کرامت کو 950 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی انڈین پنجاب کنٹری میں اس کرامت کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ کرامت ہے ایک عورت کی جو کہ حضرت سخی سرور کی ماننے والی تھی، اور اس کا نام تھا دانی جٹی۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں وہ کس شہر میں رہتی تھی؟ برصغیر پاک و ہند انڈین پنجاب کنٹری، جو کہ ایک سرداروں کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اسی پنجاب کنٹری میں ایک شہر ہے جسے موگا کہتے ہیں۔ دانی جٹی اسی شہر کی رہنے والی تھی، اور اسی شہر میں بھی حضرت سخی سرور کے نام کا ایک بہت بڑا دربار بنا ہوا ہے۔ دوستو، دانی جٹی حضرت سخی سرور سے محبت، عقیدت اور اس کے نام کا چراغ، لنگر اور نیاز دیا کرتی تھی۔ مگر ایک دن اس کے ماں باپ نے اس کی شادی طے کر دی۔ سردار گھرانے میں اس کا رشتہ طے ہوا۔ کشن سنگھ کے بیٹے اجاگر سنگھ، جو کہ ایک پنڈ میں رہتا تھا، اور اس پنڈ کا نام تھا دھولے کا پنڈ۔ جس گھر میں دانی جٹی کی شادی ہوئی وہ حضرت سخی سرور کو نہیں مانتا تھا۔ جب بھی دانی جٹی حضرت سخی سرور کے آستانے پہ چراغ جلانے جاتی تو وہ اسے روکتے تھے اور اسے ڈانٹتے بھی تھے، اور کئی سال گزر چکے تھے، لیکن دانی جٹی کے گھر میں کوئی بھی اولاد اللہ نے نہیں دی تھی، اور اس کی جھولی خالی تھی۔ ایک دن اس کے گھر والے اس سے کہنے لگے کہ اگر اس طرح آپ کی جھولی خالی رہی تو ہم اپنے لڑکے کا بیاہ کسی اور جگہ پر کر دیں گے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر دانی جٹی دل ہی دل میں پریشان ہوتی گئی۔ دانی جٹی جب پریشان ہوئی تو فوراً حضرت سخی سرور کے آستانے پر چلی گئی۔ وہاں پر حضرت سخی سرور کو پکارا کہ اے سید احمد سلطان، اے اللہ کے ولی، میں نے ہمیشہ تجھے ولی مانا ہے، اللہ کے کرم سے میری خالی جھولی کو بھر دے، اور اللہ سے مجھے لال لے کر دے اور میری جھولی کو آباد کر دے اور میری تقدیر کو بدل دے۔ دانی جٹی کی یہ بات اور اس کی یہ مراد حضرت سخی سرور نے پوری کر دی، اور اللہ کے حکم سے اسے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ جب دانی جٹی کو سخی نے لال دیا تو اس نے دل ہی دل میں یہ منت مانگ لی کہ میں دربار حضرت سخی سرور پر کچھ نظر نیاز پیش کروں گی، اور حضرت سخی سرور کے نام 21 روپے اس کے دربار کے گلے میں ڈالوں گی۔ اس نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بھی بتا دی۔ کچھ عرصہ بعد جب دانی جٹی اور اس کا شوہر دربار حضرت سخی سرور پر یہ منت دینے کے لیے آئے، اور دل ہی دل میں یہ سوچتا رہا کہ مزار کے اندر سخی سرور عام لوگوں کی طرح ہے، نہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں سن سکتا ہے، اس کی دربار پر 21 روپے دینے سے بہتر ہے اس کے خزانے میں 7 روپے ڈال کر یہاں سے چلا جاؤں، یہ کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص دربار سے نکلا ہی تھا کہ آپ کو جلال آیا۔ آپ نے اس بچے کی سانسیں بند کر دی۔ جب بچے کی سانسیں بند ہوئی تو دانی جٹی اپنے شوہر کے آگے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بچے کی سانس نہیں چل رہی۔ اس کا شوہر اور دانی جٹی رونے لگے اور حضرت سخی سرور کے آگے گڑ گڑانے لگے۔
جب دل ہی دل میں دانے جٹی کو خیال آیا تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔ جب دانے جٹی نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ فوراً اپنے سر کو پکڑ کر اس غلطی کی معافی مانگنے لگا کہ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ عام مردے کی طرح اپنی مزار میں یہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں سن سکتے ہیں۔ پھر دانے جٹی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ اولیاء اللہ ہمیں سن بھی سکتے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پھر دانے جٹی نے حضرت سخی سرور سے معافی طلب کی اور اپنے شوہر کے بارے میں کہا کہ اے اللہ کے ولی، انہیں معاف کر دیں اور میرے بیٹے کو اللہ کے کرم سے زندہ کر دیں۔ دانے جٹی کی یہ فریاد حضرت سخی سرور نے سن لی اور اپنی کرامت سے اس کی سانسیں پھر سے واپس کر دی اور اللہ کے کرم سے اسے زندہ کر دیا۔ تو آج بھی اس انڈین پنجاب کنٹری میں حضرت سخی سرور کی اس کرامت کے چرچے ہیں جسے صدیاں گزرنے کو ہیں۔